اچھا شعر انسان کی سمجھ میں آ جاتا ہے تو یقینی طور پر دل سے وہاں نکلتی ہے. اس کو یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہیں وہ اوپرالو طور سے آپ نے کسی کو وہاں کہہ دیا یا کچھ ہے. بشرط یہ ہے کہ اس کو سمجھنے والا انسان ہونا چاہیے. اگر کسی انسان کوئی بھی انسان کسی شعر کو سمجھ جاتا ہے تو اس کے خود بخود دل سے وہ نکلے گی. اور اچھی شاعری جو ہوتی ہے وہ کسی کی محتاج نہیں ہوا کرتی. یہ ہے وقت میڈیا. دیکھیے صبح کے 4 بجے لیکن شاعر اور شاعرات کے لیے رات کے بھی 4 بجتے ہیں. ٹھیک ہے، میں ہوں شفیق خان اور آپ دیکھ رہے ہیں وقت میڈیا. کار میں ہم سفر کر رہے ہیں اور مشاعرہ انکار شروع ہو چکا ہے. ہمارے ساتھ جو ہیں ہندوستان کی مشہور و معروف جی ہاں شاعرہ محترمہ نکھت امروی صاحبہ ہیں جو فرنٹ سیٹ پہ ہیں. اور السلام علیکم. اور دیکھیے راشد راحت صاحب جو ہیں ابھرتے ہوئے نوجوان شاعر. السلام علیکم. اور اس کے علاوہ محمد علی چشتی جو آج کل اپنی شاعری سے چوکا رہے ہیں اور اب یہی کچھ اشعار سنائیں گے. تو محمد علی چشتی صاحب شروع ہو جائیے آپ، پھر کامنٹ لیں گے ہم محترمہ نکھت امروی صاحبہ سے. مطلب دیکھیے کہ یہ کیسی مشکل ہے، ذرا زور سے بولنا پڑے گا آپ کو. یہ کیسی مشکل ہے، بے بسی ہے، یہ کیسے منظر بنے ہوئے ہیں. یہ کیسی مشکل ہے، بے بسی ہے، یہ کیسے منظر بنے ہوئے ہیں. ہمارے ٹکڑوں پہ پلنے والے ہم ہی پہ افسر بنے ہوئے ہیں. واہ 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 واہ. ہمارے ٹکڑوں پہ پلنے والے ہم ہی پہ افسر بنے ہوئے ہیں. واہ واہ. اور شعر دیکھیں، حسین بچوں کو کارخانے میں کھینچ لائی ہے یہ غریبی. حسین بچوں کو کارخانے میں کھینچ لائی ہے یہ غریبی. جو ہاتھ پھولوں کی مثل ہوتے وہ ہاتھ پتھر بنے ہوئے. واہ واہ واہ. حسین بچوں کو کارخانے میں کھینچ لائی ہے یہ غریبی. جو ہاتھ پھولوں کے مثل ہوتے وہ ہاتھ پتھر بنے ہوئے. واہ واہ. تھے پاس رہ کر بھی دور ہم سے تمہیں عقیدت نہیں تھی شاید. تھے پاس رہ کر بھی دور ہم سے تمہیں عقیدت نہیں تھی، ورنہ ہماری صحبت میں رہنے والے تو سب قلندر بنے ہوئے. واہ 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 واہ. سبحان پاس اللہ. رہ کر بھی دور ہم سے تمہیں عقیدت نہیں تھی شاید، ورنہ ہماری صحبت میں رہنے والے تو سب قلندر بنے ہوئے ہیں. شعر دیکھیں، ہماری صحبت میں رہنے والے تو سب قلندر بنے ہوئے ہیں. صدائیں دے کر اداس ہو کر میں اس نتیجے پہ آ گیا ہوں. صدائیں دے کر اداس ہو کر میں اس نتیجے پر آ گیا ہوں. یا میری آہوں میں درد کم ہے یا لوگ پتھر بنے ہوئے ہیں. زندہ باد. یہ مقطع پھر سے پیش کیجیے جناب. صدائیں دے کر اداس ہو کر میں اس نتیجے پہ آ گیا ہوں. یا میری آہوں میں درد کم ہے یا لوگ پتھر بنے ہوئے ہیں. واہ 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 واہ. کہ لوگ پتھر بنے ہوئے ہیں. زبردست شاعری ہے. محمد علی چشتی صاحب کنرکی میں رہتے ہیں ضلع مراد آباد کے اور زبردست شاعری کرتے ہیں. اب آئیے کامنٹ لیتے ہیں محترمہ نکھت امروی صاحبہ کے. انہوں نے یہ غزل سنی اور 25 سال کا سفر مشاعرے کی دنیا میں سفر کر رہے ہیں، شاعری کو سمجھتے ہیں. تو آئیے ان کا رد عمل، ان کی پرتکریات دیکھتے ہیں. جی چشتی صاحب کی غزل ایک معیاری غزل ہے اور معیاری کلام ہے. میں نے آج ان کو سنا اور مجھے سننے کے بعد اس بات کا احساس ہوا کہ ہاں کہ کوئی بہت اچھی شاعری بھی کرنے والا انسان ہے جو کہ بہت کمی سے دیکھنے کو ملتا ہے. اور میں خدا سے دعا کروں گی کہ اللہ ان کے اس جذبے کو برقرار رکھے اور ان کی ذہانت میں اضافہ کرے اور ان کی تمام خواہشات کو پورا کرے. تو نکھت امروی صاحبہ یہ بتائیے گا ایک اچھا شعر کی کیا تعریف ہوتی ہے، کیا ڈیفینیشن ہوتی ہے؟ دیکھیے اگر اچھا شعر انسان کی سمجھ میں آ جاتا ہے تو یقینی طور پر دل سے وہاں نکلتی ہے. اس کو یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہیں وہ اوپرالو طور سے آپ نے کسی کو وہاں کہہ دیا یا کچھ ہے. بشرط یہ ہے کہ اس کو سمجھنے والا انسان ہونا چاہیے. اگر کسی انسان کوئی بھی انسان کسی شعر کو سمجھ جاتا ہے تو اس کے خود بخود دل سے وہ نکلے گی. اور اچھی شاعری جو ہوتی ہے وہ کسی کی محتاج نہیں ہوا کرتی. برے شعروں کے لیے تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی چلیے برا ہے تو خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، مگر اچھے شعر پر داد دینا، واہ واہ کرنا انسان کی حوصلہ افزائی. میں وہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اچھی اور بری شاعری کا جو ڈفرینس ہے وہ کیا ہے؟ مائنر ڈفرینس بتائیے کہ بھائی اچھی ہے اور بری ہے. مطلب یہ ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو لوگ سمجھتے نہیں ہے کہ اچھی اور بری شاعری ہوتی کیا ہے. وہ تو سمجھتے ہیں بس شاعری ان کو جو شاعری سب کے بیچ میں پڑھی جا سکے، ہاں چھوٹا ہو بڑا ہو میڈیم ہو، وہ ہر عمر کے انسان کے سامنے پڑھی جا سکے، وہ بہت اچھی شاعری ہوتی ہے. جو شاعری
ऐसे लोगों के सामने के सब बैठे हैं और शर्मिंदगी से निगाहें नीची हों शायरी सुनने के बाद, वो शायरी मेरी नज़र में बुरी शायरी है। कि जहाँ पे चाहे वो कोई शायर हो या कोई शायर हो, उसे इस बात का लिहाज भी नहीं रहता। जब हम अपने घर में किसी भी बड़े छोटे का लिहाज करते हैं तो यकीनी तौर पे हमें ऑडियंस के बीच में भी इस चीज़ का लिहाज रखना चाहिए। वो भी हमारे एक घर आंगन हुआ करता है, उसमें हमें लिहाज रखना चाहिए कि हम कुछ इस तरह का शेर ना पढ़ें कि जिसकी वजह से जो है हमें शर्मिंदगी से निगाहें नीची हों। सभी के लिए। और वैसे भी मैं तो एक चीज़ मानती हूँ कि अगर थाली में जिस तरह का खाना आप परोस के देंगे तो उसी तरह का पब्लिक खाना पसंद करती है। आप ये सोचिए कि हाँ कि भाई बुरा शेर ही सुना करके हमें वाहवाही लूटनी है, तो वाहवाही आप जरूर लूट सकते हैं, मगर अच्छे शेर को अच्छा शायर अगर पढ़ता है और उसको गुनगुनाता है तो वो शेर जो होता है वो वहाँ के ऑडियंस के जहन में महफूज रखता है, तो आपकी मेहनत वसूल हो जाती है। तो ये उसकी तारीफ बयान कर रही थी अच्छी बुरी शायरी की। जिस तरह से ये गाड़ी है इसमें पेट्रोल या डीजल से चलती है, अगर इसमें पानी डालेंगे तो नहीं चलेगी, इसी तरह से शायरी को भी जो है वो चीजें जो चाहिए वो उन्होंने बताई हैं। और इस वक्त हमारी गाड़ी में जो है अब देखिए सो रहे हैं, मतलब पेट्रोल डालते हैं, डीजल उन्हें बताना पड़ेगा। पेट्रोल पर ये डीजल वाली है, डीजल वाली है, डीजल दिखा